السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک عجیب مثال ہے۔ قرآن پاک اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں اس واقعہ کی تفصیل درج ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت مبعوث کیا گیا جب دنیا میں شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 9 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف وحدانیت کی طرف بلایا اور آپ نے انہیں ہر طریقے سے سمجھایا، کبھی تنہائی میں، کبھی مجمع عام میں، کبھی پیار سے اور کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کر۔ لیکن قوم کا حال یہ تھا کہ جب آپ انہیں سمجھاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک لیتے تاکہ وہ آپ کی آواز نہ سن سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ہمارے جیسے ایک عام انسان ہیں، آپ کی بات کیوں مانیں؟ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے نوح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اب ان میں سے کوئی اب ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم الشان کشتی سفینہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے لکڑی اور تختوں سے، میخوں سے کشتی بنانی شروع کی۔ جب آپ بستی سے دور خشکی پر کشتی بنا رہے تھے، وہاں سے گزرنے والے لوگ بھی آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، پیغمبری چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو، یہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور تم کشتی کہاں چلاؤ گے؟ آپ کا جواب، آپ علیہ السلام فرماتے، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، عن قریب ہم تم پر ہنسیں گے۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے نشانی بتائی تھی، جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہر جاندار اور جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور وہ چند مٹھی بھر لوگ جو ایمان لائے تھے، روایت کے حساب سے تقریباً 80 افراد، انہیں بھی سوار کر لو۔ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور زمین کے چپے چپے سے چشمہ ابل پڑے اور پانی کی موجیں پہاڑوں جیسی بلند ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ جب پانی بلند ہونے لگا تو آپ نے شفقت سے مجبور ہو کر اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے تکبر سے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔
ابھی بات ہو ہی رہی تھی، ایک موج آئی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ جب تمام شرکسی اور نافرمان لوگ غرق ہو گئے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جا۔ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اترے اور ایک نئی بستی بسائی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج کی نسل انسانی انہی کی اولاد سے ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو نہ کوئی رشتہ کام آتا ہے اور نہ ہی دنیاوی سہارے کام آتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام